بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاج کے متعلق وصیتیں۔ معالج چاہیے کہ ہر بار صحت میں ذرا سا فرق آنے پر علاج نہ شروع کر دے، کیونکہ اس سے طبیعت سست اور کسل مند ہو جاتی ہے اور معمولی بیماری کا بھی دواؤں کی امداد کے بغیر علاج نہیں کر پاتی۔ نمبر 2، مسل رقیہ کی عادت نہ ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس طرح طبیعت فضلات کو دفع کرنے کی عادت نہیں رہے گی۔ نمبر 3، جب تک آسان طریقے سے تدبیر ہو سکے اس وقت تک مشکل صورتحال کی طرف رجوع نہ کریں۔ مثلاً اگر غذا کی تبدیلی سے مرض دور ہو سکے تو دوا استعمال نہ کریں۔ نمبر 4، اگر کمزور تدبیر سے کام نہ چلے تو آہستہ آہستہ قوی تدابیر اختیار کریں، البتہ جب قوت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہو تو ابتدا میں ہی قوی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 5، علاج میں ہمیشہ ایک دوا نہ دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح طبیعت اس سے مانوس ہو جاتی ہے اور اس پر اس دوا کا اثر کم ہوتا ہے۔ نمبر 6، غلطی پر جمع نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی صحیح تدبیر سے گریز کرنا چاہیے، گو صحیح اور غلط تدابیر کے اثرات دیر میں ظاہر ہوں۔ یعنی غلطی پر میں اس لیے جمع نہیں رہنا چاہیے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر نہیں ہو رہا، اور نہ ہی صحیح تدبیر کو اس خیال سے چھوڑنا چاہیے اس کا فوری فائدہ نہیں ہوا۔ نمبر 7، سخت موسموں میں تیز دواؤں کا استعمال نہ کریں۔ سخت موسم گرما میں زیادہ گرم اور سخت موسم سرما میں زیادہ سرد دوا دینا منع ہے۔ نمبر 8، جب تک غذاؤں سے تدبیر ممکن ہو اس وقت تک دواؤں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، جب مرض کو گرم یا سرد متعین کرنے میں دقت ہو تو تجربہ کے طریقہ پر زیادہ گرم یا سرد دوا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ مرض گرم ہو اور دوا سرد مرض بڑھ جائے۔ کسی شے کے عارضی اثر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ علاج میں ذاتی اثر کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ مثلاً سرد پانی کا غسل عارضی طور پر بدن کو کسی قدر گرم کرتا ہے، اس لیے طبیب سرد مرد میں غسل کا حکم دے تو یہ اس کی غلطی ہوگی، کیونکہ سرد پانی کا عارضی اثر گرمی تو جلد زائل ہو جائے گا، مگر ذاتی اثر سردی دیر تک رہنے کی وجہ سے مریض کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 11، جب ایک مریض میں چند امراض جمع ہو جائیں تو پہلے اس مرض کا علاج کرنا چاہیے جس میں مندرجہ ذیل 3 باتیں پائی جائیں یا ان میں سے کوئی بات پائی جائے۔ اول، ایک کے اچھے ہونے پر دوسرے کا اچھا ہونا موقوف ہو، جیسے ورم اور زخم کے علاج میں پہلے ورم کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ ورم کے اچھا ہونے پر زخم کا اچھا ہونا موقوف ہے۔ نمبر 2، ایک مرض دوسرے مرض کے لیے سبب ہو، جیسے صداع عفونتی بخاروں کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ عفونتی بخار اخلاط کے تعفن سے ہوتا ہے اور اخلاط کا تعفن رگوں میں صداع پیدا ہونے سے تو پہلے سبب کا ازالہ کرنا چاہیے، اور اگر صداع دور کرنے کے لیے سکنجبین جیسی دوائیں کفایت نہ کریں تو گرم دواؤں کے استعمال میں مذائقہ نہیں، گو اس سے حرارت بڑھی کیوں نہ جائے، کیونکہ ان کے صدوں کے دور ہونے سے جو حرارت دور ہو کر برودت پیدا ہوگی اس کا نفع ان دواؤں کی حرارت کے نقصان سے زیادہ ہوگا۔ عفونتی بخار اخلاط کے تعفن سے پیدا ہوتے ہیں اور اخلاط کا تعفن رگوں میں صداع پیدا ہونے سے ہوتا ہے، اس لیے پہلے صداع کا علاج کرنا چاہیے۔ صداع کو دور کرنے کے لیے اگر زیادہ گرم دواؤں کی بھی ضرورت محسوس ہو تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے، گو کہ ان سے عارضی طور پر حرارت میں اضافہ ہو جائے گا، مگر صدوں کے کھلنے کے بعد حرارت کم ہو جائے گی اور اس طرح ان کے استعمال کے فوائد ان کے نقصان سے زیادہ ہوں گے۔ سوئم، 2 مرضوں میں سے ایک دوسرے سے اہم ہو تو پہلے اہم کا علاج کریں، مگر اس کے ساتھ دوسرے سے بھی غافل نہ ہوں، یعنی اس کی رعایت کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ شدید مرض کی مثال تپ مور کا ہے اور مزمن کی فالج۔ اگر کسی مریض کو یہ دونوں ہی ایک وقت میں لاحق ہوں تو پہلے تپ مورکا کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ تپ مورکا میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مریض چند روز میں ہلاک نہ ہو جائے، مگر فالج میں بالعموم مہلت مل جاتی ہے۔ نمبر 12، جب مرض اور عرض دونوں جمع ہو جائیں تو پہلے مرض کا علاج کرنا چاہیے، البتہ اگر عرض زیادہ شدید اور قوی ہو تو پہلے اس کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جیسے کبھی کولانج میں شدید درد ہوتا ہے تو اس وقت پہلے کولانج کو تسکین دینی چاہیے اور اس کے بعد صداع کے کھولنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔
عرض اس غیر طبی حالت کو کہتے ہیں جو کسی مرض کی وجہ سے پیدا ہو اور اس کے تابع ہو۔ اس حالت میں مرض کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح عرض خود بخود دور ہو جائے گا۔ مثلاً بخار کی وجہ سے درد سر ہو تو بخار کا علاج کرنے سے درد سر بھی دور ہو جائے گا۔ البتہ اگر عرض زیادہ قوی ہو اور اس سے ہلاکت یا ضعف قوت کا ڈر ہو تو پہلے اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جیسے کولانج میں درد بہت شدید ہوتا ہے، اس لیے اس وقت پہلے درد کی تسکین کی جاتی ہے، اس کے بعد آنتوں کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔